بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی۔ سیرہ میں کل جو ہم نے یہ ذکر کیا تھا، ایک چیز جو اہم تھی میں بتانا بھول گئی، جس میں بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 چچا تھے، ایک تو ابو طالب تھے اور ایک ابو لہب تھا۔ یہ دونوں کے جو اپنے نام تھے نا، وہ بتوں کے نام تھے، یعنی عبد المناف ابو طالب کا نام تھا اور عبد العزیٰ جو تھا وہ ابو لہب کا نام تھا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نام بتوں پر تھے اور یہ ایمان نہیں لائے۔ اور باقی 2 حمزہ اور عباس جو ہیں، وہ دونوں جن کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، اور حمزہ میں طاقت کا عنصر ہے اور عباس میں بہادری کا عنصر ہے، یہ ایمان لے آئے۔ تو اس سے کچھ اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے نام جو ہیں وہ رکھنے چاہیے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی ہے کہ نام جو ہیں وہ اچھے معنوں کے ساتھ رکھو۔ اچھا، اب اس کے بعد جو دوسری اہم ڈیتھ تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ پینفل تھی، وہ کس کی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ دونوں ڈیتھس جو ہیں یہ 40 دنوں کے اندر یعنی صرف 1 مہینہ 5 دن کے بعد کس کی ڈیتھ ہو گئی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی۔ ابو طالب شوال میں فوت ہوئے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ 10 رمضان کو فوت ہوئیں۔ اور کیونکہ رمضان نماز کا حکم نہ آیا تھا اور نماز جنازہ بھی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنی قبر میں اتارا تھا۔ اور یہ دونوں بہت سٹرونگ سپورٹرز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے اس سارے سال کو کیا نام تھا کہ عام الحزن، کے غم کا سال تھا، اتنا زیادہ غم تھا۔ لیکن اب مسئلہ کیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں رہ سکتے تھے۔ کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ کیونکہ ابو طالب آپ کے ویزا پرمٹ تھے، آپ کے لیے اب آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ اب مسلمانوں پر بھی جو ظلم تھے وہ انتہا سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اور اب ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد جو قبیلے کا سردار ہیڈ کون بنا؟ وہ ابو لہب تھا، اور ابو لہب آپ کا شدید دشمن تھا، اس لیے مکہ میں آپ کے لیے زمین تنگ ہو رہی تھی۔ اور اس طرح سے آپ نے مکہ کو چھوڑنے کا سوچنا شروع کر دیا، اگرچہ پچھلے 10 سالوں میں آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اور آپ نے طائف کے بارے میں سوچا کہ طائف جو ہے وہاں پہ جا کے دین کا پیغام دیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگرچہ دین کا کام مشکل کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر جب تک ممکن ہو پیغام اپنی کمیونٹی ہی کو پہنچانا چاہیے، لیکن جب جان کا خطرہ ہو تو پھر چھوڑیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا سوچا۔ طائف کو کیوں چنا آپ نے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ طائف دوسرا بڑا شہر تھا مکہ کے بعد، اور ان دونوں شہروں میں آپس میں رائیول بھی تھی اور امن معاہدہ بھی تھا، لیو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ تھا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ دونوں شہروں کے لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ قریب تھا تو آنا جانا آسان تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ پیدل چل پڑے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ بخاری میں روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ تکلیف دہ دن بھی آیا؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتی تھیں۔ ان کے سامنے تو جنگ احد ہوئی تھی جس میں آپ خود بھی زخمی ہوئے تھے اور صحابہ کی بھی شہادت ہوئی تھی، تو اس لیے ان کے خیال میں جو احد کا دن تھا وہ آپ کی زندگی کا بہت ٹف دن تھا۔ لیکن آپ نے فوراً جواب دیا، ہاں، تمہارے لوگوں نے مجھے سب سے زیادہ تنگ کب کیا؟ عقبہ کے دن، عقبہ جہاں پہ کہ وہ پتھر مارے تھے انہوں نے، تو اس دن طائف والوں نے اس طرح سے مجھے رسپونڈ نہ کیا جیسے میں چاہتا تھا۔ دیکھیں، اس میں بہت ہی حکمت اور دانائی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آ رہی ہے
ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے کچھ نہیں بتایا تھا ابھی تک، یعنی اپنی مکی زندگی کے جتنے بھی دور میں جو تکلیفیں تھیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا. یہ تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا. کتنی حکمت ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں بیان کی کہ وہاں پہ مجھے کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، مجھے پتھر مارے گئے، کیا ہوا. صرف اتنا یہ کہا کہ جیسے میں چاہتا تھا انہوں نے اس کا ویسا جواب نہ دیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں آپ کو فزیکل تکلیف پہنچی تھی، لیکن یہاں پہ آپ کو سائیکلوجیکل تکلیف تھی جو کہ طائف کی تھی، اور وہ زیادہ آپ کے لیے مشکل تھی. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی تکلیفیں بیان کر کے ہمدردیاں نہیں حاصل کرتا. مسلمان کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو وکٹمائز سمجھے اور وکٹم کارڈ نکال کے سارا وقت دکھائے کہ میں بیچارہ بہت مظلوم ہوں. تو یہ تمام عزت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب ابن اسحاق جو ہیں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں طائف کے ذکر کا ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر طائف گئے، جو اس زمانے میں بھی اور آج کل بھی اگر آپ پیدل تو خیر کوئی جاتا ہی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بھی کم از کم 2 دن کی واک ہوگی، اس سے کم تو نہیں، کیونکہ یہ ایک پہاڑی رستہ ہے. اور اگر آج ہم گاڑی میں بھی جائیں تو 45 to 1 hour جو ہے وہ لگ جاتا ہے وہاں جانے میں. اور پہاڑی رستہ ہے، کافی پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے جو آج کل رستہ نیا بنایا ہے. ایک دوسرا رستہ ہے جو ذرا لمبا ہے، جو چھوٹا ہے وہ پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا ہے انہوں نے. اب اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تو طائف میں 3 بھائی تھے، عبدالیعلیل، مسعود اور حبیب. یہ سب جو تھے یہ تینوں کے تینوں طائف کے لیڈرز تھے. جیسے کہ طائف میں یہ ٹرائب جو کہ رول کر رہی تھی اس کا نام ثقیف تھا، اور مکہ میں جو قریش تو ٹرائب تھی وہ قریش کی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے. اور یہاں پہ تینوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس گئے، لیکن انہوں نے سب نے انکار کر دیا، اور بہت بری طرح سے انکار کیا، یعنی بڑی ذلت کے ساتھ انکار کیا. ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں چنا ہے تو میں کعبہ کے کپڑے پھاڑ دوں گا، یعنی دشمنی کی وجہ سے میں اس کے کپڑے پھاڑ دوں گا. دوسرے نے نعوذ باللہ کیا کہا کہ کیا اللہ کو تم سے بہتر کوئی نہ ملا تھا پیغمبری کے لیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تیسرا یہ کہ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے اگر تم واقعی ایک رسول ہو تو میرے لیے بہت پاکیزہ ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تو یہ میری عزت کے خلاف ہے کہ میں تم سے بات کروں. لہٰذا آپ وہاں سے چل پڑے اور مگر کہا کہ اگر نہیں مانتے تو کم از کم قریش کو میرے بارے میں نہ بتانا کہ میں یہاں آیا تھا. تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے فوراً نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ آپ کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے لیے حکمت عملی بھی تیار رکھنی چاہیے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میرا بھروسہ اللہ پر ہے، لیکن نہیں، آپ نے پلاننگ کی کہ ان کو کہا کہ قریش کو نہ پتہ چلے کہ میں آیا تھا. اللہ پر بھروسہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ ہے، اور ویژن ہونی چاہیے کہ ہمیں آگے کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. لیکن آپ اس کے بعد بھی مکہ طائف سے فوراً نہیں آ گئے، بلکہ آپ 1 ہفتہ رہے، اور آپ نے یہ سوچا کہ اگر یہ لیڈرز نہیں ایکسیپٹ کرتے تو بازاروں میں دعوت عام دیں تاکہ کوئی شاید آدمی جو ہے وہ مان جائے. لیکن عام آدمی جو بھی تھا وہ اسلام نہ لایا. اور طائف کے واقعے کا بھی جو علم ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف زید تھے، اور زید جو تھے وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے. اس لیے بہت زیادہ کسی بات کا علم نہیں، اور آپ نے کوئی اپنی طائف کی زندگی کا ڈیٹیل ذکر نہیں کیا. تو جب یہ ایسا ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں کو دینے لگے پیغام، تو طائف کے جو گمراہ کن لوگ تھے، تو طائف کے لوگوں نے کیا کیا، گھبرا گئے، لیڈرز ان کے گھبرا گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے طائف کے جو گمراہ کن موب تھا ان کو آپ کے پیچھے بھیج دیا کہ ان کو پتھر مار کر شہر سے نکال دو۔ لہٰذا انہوں نے ایسے ہی کیا، اور زید بن حارثہ نے بہت کوشش کی بچانے کی، وہ خود بھی خون خون ہو گئے اور دونوں کا خون نکل رہا تھا، یہاں تک کہ آپ شہر سے باہر نکل آئے اور کنر منازل پہنچ گئے۔ یہ جگہ کا نام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور آپ نے حضرت عائشہ کو یہی بتایا تھا کہ جو کچھ ہوا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اور میں تو یعنی کہ اتنا شوق میں تھا کہ میں کنر منازل پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں وہاں آ گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر درخت کے نیچے آپ نے پناہ لی، جو ایک بہت باغ کے ساتھ تھی، ایک درخت کے نیچے وہ درخت تھا۔ یہ باغ جو تھا عتبہ بن شیبہ کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا سیکنڈ کزن تھا۔ مکہ کے لوگوں اور مکہ میں جو ہے نا آج کل بھی جو طائف ہے وہ کافی مکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ گرین ہے، اور باغات ہیں لوگوں کے، اور لوگ جو ہیں وہاں پہ اکثر چھٹیاں منانے کے لیے، پہاڑی علاقہ ہے اس میں جاتے ہیں، بہت لش گرین ہے، بہت پھل اگتے ہیں، اور وہ ایک ریسورٹ ہے، جیسے آج ہم مری وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ لوگ جو ہیں اہل مکہ جو ہیں وہ ایز اے ریسورٹ ایریا میں جاتے ہیں۔ وہاں کے پھل بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں، میں نے خود کھائے ہوئے ہیں، ان کی انجیر، ان کے شہتوت، بہت لذیذ پھل ہے، اور تازی سبزی سڑک کے کنارے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، بیچ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی جو ہے وہ بہت ہی لش گرین تھا، اور آج بھی ہے، اور آج تو اس کو زیادہ گرین کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ بہرحال جب آپ بیٹھ گئے اس درخت کے نیچے، تو آپ نے پھر وہ مشہور دعا مانگی جو دعائے مستضعفین کہلاتی ہے، یعنی مظلوم کی دعا ہے، اور یہ اس کے الفاظ جو ہیں اگرچہ کہ جو دعا ہے بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، مگر اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ درد مند ہیں کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور یہ جیمز آف سیرہ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ کھلی، یعنی کہ موتی ہیں سیرہ کے۔ تو اس میں وہ جو عربی ہے اس کی، وہ تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں، لیکن یعنی اگر کسی نے اس کو یاد کرنا ہو تو گوگل کر کے دعائے طائف کے اوپر گوگل کریں، اور اس میں آپ کو یہ دعا انشاءاللہ مل جائے گی۔ اس کی عربی جو ہے وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی پرائے کے حوالے جیسے طائف والے ہیں جو مجھ سے جہالت برتتے ہیں سے پیش آ رہے ہیں، یا کسی دشمن کے، یعنی جو ابو لہب تھا جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا ہے، یعنی ابو لہب۔ اور پھر آگے آپ نے یہ کہا کہ اگر مجھ پر یہ تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آسان ہے اور کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں، کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تیرا عتاب مجھ پر آئے۔ مجھے تیری رضا چاہیے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا بک۔ تو یہ وہ دعا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی طائف کے بعد، اور اس کے بعد ہی آپ کے حالات بالکل ہی تبدیل ہو گئے تھے، اور یہاں پہ اب آپ کے پاس جو تھا کوئی جگہ نہیں تھی جانے کی، طائف سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور صرف آپ تھے اور زید بن حارثہ تھے، نہ کھانے نہ پیسہ، کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس۔
تو آپ نے یہ دعا مانگی اور اس میں دعا سے دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کے حالات بدل گئے تھے۔ اور دعا کے بارے میں دعا نے کیا کیا، دیکھیں جب تک مومن کے پاس دعا کا ہتھیار ہے اس کو راستہ ملے گا، اس کو وے آؤٹ ملے گا۔ مومن کبھی ٹریپڈ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ دعا کا سہارا لینا چاہیے، اور دعا بہت مضبوط ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ واحد چیز جو قدر کو بدل سکتی ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا جو ہے ہمیں اس کو سنت کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور اتنی مکمل دعائیں ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات میں پوری دنیا اور آخرت مانگ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ تو قرآن کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہی دعا جو ہے یہ سنت کی بھی ہے، جس سے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ یہ ایک دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں جو ہیں وہ دعا میں مانگ لیں۔ اور یہ جو سنت کی دعائیں ہیں ان کو یاد کریں، اس کے علاوہ جو قرآن کی دعائیں ہیں انہیں یاد کریں۔ وقت بے وقت جب آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں گے تو اس کے استعمال سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں سے بتا رہی ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں پہ میں نے دعا مانگی تو ایسی مدد اللہ کی طرف سے آئی جس کو کہ کوئی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں۔ مجھے کلسٹر فوبیا ہے، میں حرم میں آگے نہیں جاتی، میں پیچھے بیٹھتی تھی رمضان میں۔ اور لیکن ایک دفعہ میری فرینڈ مجھے ضد کر کے آگے لے گئی۔ جب وہ آگے لے گئی تو واپسی پہ جیسے ہی لوگوں کا ہجوم آیا مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ تو میری فرینڈ نے جب میرا حال دیکھا تو مجھ سے کہا کہ غزالہ مانگ مانگ مانگ۔ تو میں نے اپنا چہرہ اوپر کر کے دعا مانگنی شروع کر دی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میں نے مانگنی شروع کر دی۔ اتنے میں ہوا کیا کہ اس پورے کراؤڈ میں ایک وہ جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے وہ آیا، اس کے ہاتھ میں اس کا بروم تھا، اس نے اس بروم سے سب لوگوں کو آگے ہٹا دیا اور میرے لیے کھلی جگہ بنا دی، اور کھلی جگہ بنا کے کہتا ہے میرے پیچھے پیچھے آئے، اور میں اور میری فرینڈ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کراؤڈ میں سے نکل گئے۔ اس وقت تو میں نے اس کو ایک عام واقعہ سمجھا، لیکن جب میں گھر گئی تو مجھے خیال آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس اتنے سارے کراؤڈ میں سے اس کو کیسے پتا تھا کہ مجھے کلسٹر فوبیا ہو رہا ہے، اس کو کیسے پتا تھا کہ اس نے لوگوں کو آگے سے ہٹانا ہے۔ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا جس نے میری مدد کی۔ تو یہ دعائیں جو ہیں ان کو یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ ہر موقع کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، یعنی کہ یہاں تک کہ واش روم میں جانے سے پہلے کی دعا ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، سیڑھیاں چڑھتے کی دعا ہے، کھانے پینے کی دعا ہے، کون سا لمحہ ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ یعنی کوئی ایسا لمحہ ہے، کوئی ایسا موقع ہے جس کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں دے کے گئے۔ کتنا مکمل دین ہے، اس کے باوجود ہم میں سے کتنے ہیں جو اس دین سے نفع اٹھا رہے ہیں، جو اس دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، جتنے بھی دن ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنے ساتھ رکھ لیں، 7 دفعہ ریپیٹ کریں۔ جب 7 دفعہ آپ ریپیٹ کریں گی تو انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کے تو ذہن ماشاءاللہ اتنے تیز ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے دعائیں یاد کرنی شروع کی تھیں تو اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے اور مجھے یہ یاد ہی نہیں کہ میں نے کوئی ایفرٹ کیا ہو دعائیں یاد کرنے کا، اور مجھے دعائیں ہیں کہ یاد ہوتی چلی گئیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے مدد ایسی آتی تھی، کیونکہ میں دعائیں یاد کر رہی تھی، کتابیں ڈھونڈ رہی تھی، تو میں حرم تراویح پڑھ رہی ہوتی تھی، کھڑی ہوتی تھی، تو کچھ لوگ آ کے میرے جانماز پہ دعاؤں کی کتاب رکھ کے چلے جاتے تھے اور مجھے دعائیں مل جاتی تھیں یاد کرنے کو۔ تو انما الاعمال بالنیات، نیت کا جو عمل ہے نا، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت کو اپنے درست کر لیں، اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور ایک عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ میں نے سنت کی دعائیں یاد کرنی ہیں، ہر موقع کی کرنی ہیں اور موقع پہ پڑھنی ہے۔ تو اس کو جب آپ یاد کریں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ دعائیں آپ کی زندگی میں رنگ لاتی ہیں اور کس طرح سے آپ کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس چیز کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں۔ اس دعا کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل تفصیلی بات کریں گے
کہ یہ کیا دعا تھی اور کس طرح سے اس کے بعد آپ کے حالات کس طرح سے بدلے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ اتنا ہی کافی ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے تمام جو ہم نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہمارے اعمال نامے میں لکھ دے اور کبھی مٹائے نہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل ہمارے اعمال نامے سے ہمارے ان نیک اعمال کو مٹا دے، کیونکہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو چاہتا ہے لکھتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے اعمال نامے میں رہے، اور اس کا یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے اعمال نامے میں رہے کہ ہمارے وہ نیک عمل، بلکہ جو ہماری برائیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب جو ہم نے کہ وہ ڈھانک دے، اور جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں عطا کی ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کا کوئی لمحہ اب یہ اتنے آخری دن ضائع نہ کریں، کیونکہ دیکھیں رمضان کے بعد بہت ہمارے پاس ٹائم ہے ٹی ویز بھی دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، اگر کوئی پکچرز دیکھتے ہیں تو وہ پکچریں دیکھنے کا، لیکن رمضان کے روزے اور رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں پھر اگلے سال ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی کتنی زندگی ہے، کس کو اگلا رمضان ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا۔ تو ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، اور دعاؤں کو یاد کرنے کا ایک ایم بنا لیں، عہد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پایا تکمیل پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ جو بچے بچیاں بغیر نکاح کے ہیں، اللہ ان سب کے پاک و حلال نکاح کر کے گھر آباد کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔